الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا ہے، اس پر مشرق اور مغرب کے بہت سے اہل علم نے لکھا ہے. مشرق کو آپ دیکھیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کیمیائے سعادت میں، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں، اور مولانا روم نے مسندی میں اس موضوع پر بحث کی ہے. اور مسندی میں مولانا نے بہت اچھی مثالیں اس زندگی کے متعلق دی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ روحوں کا ایک لشکر اور فوج اللہ کی جانب سے چلتی ہے، اور کل جہان پر غور کرو دنیا پر تو دن اور رات میں کتنی ہی ممالک اور افراد اور خواتین ان میں ملاپ ہوتا ہے، اور مردوں سے زندگی عورت کی طرف منتقل ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کا امر اور روح کام آتی ہے، اور پورے لشکر روحوں سے اللہ روح بھیجتا ہے، اور پھر بچے اس دنیا میں آتے ہیں. اور دوسری طرف غور کرو کہ کتنے آ رہے ہیں اور کتنے اس دن قبرستان لے جائے جا رہے ہیں. تو زندگی ایک مسلسل عمل ہے، زندگی ایک مسلسل بہتا ہوا پانی ہے، اور اللہ نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ایک بیماری بہت زیادہ پھیل جائے گی، اور فرمایا کہ عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، بانس پن کی بیماری بہت زیادہ پھیل جائے گی. اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ آخری بچے جو پیدا ہوں گے وہ چین میں ہوگا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور اس کے بعد زندگی کا اختتام ہو جائے گا. جو زندہ ہیں بس یہ رہیں گے، اور پھر قیامت آ جائے گی. مغرب کی طرف چلے جائیے، اور جب مغرب کے لٹریچر کو آپ پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خالص عقل کی بنیاد پر زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، اور بڑے بڑے فلسفی آئے اور انہوں نے اچھا لکھا، باقی بہت اچھا لکھا، اور ہر ایک نے دنیا کو مسائل کا زندگی کا حل دیا. ان بڑے لوگوں نے ایک ہی تھیوری جب نافذ ہوئی تو پوری جو نافذ شدہ اور پھر ایک حد تک کسی حد تک اس کی ناکامی ہوئی. وہ کارل مارکس سے، پھر رسل نے لکھا، پھر اور لوگوں نے لکھا، نیچے نے زندگی پہ لکھا کہ زندگی کیا چیز ہے اور کس طرح سے اس پہ عمل ہوتا ہے، زندگی کے حقیقی مسائل کیا ہیں، اور انسان کو اس پر کس طرح سے قابو پانا ہے.
مشرق یا مغرب، انسان اس سوچ میں رہا کہ زندگی کیا، اور اللہ نے مشرق میں زندگی کو پیدا کیا اور مغرب میں موسم ایسے تھے کہ زندگی وہاں پر وجود پذیر نہیں ہو سکتی تھی، برف، طوفان، اب تک ایسی شدید برفباری اور طوفان آتے ہیں کہ انسانوں کے پاس یہ جدید آلات نہ ہوں تو زندگی ختم ہو جائے، مگر مشرق میں زندگی رہی اور اللہ نے مشرق پر توجہ کی اور بتایا کہ زندگی کے مقاصد کیا ہے۔ یہ لوگ اس فلسفے کے تعین میں یورپ گئے اور جو لوگ ناکام ہوئے ان میں سے دو قسمیں بن گئیں۔ ایک انہوں نے زندگی کا مقصد یہ قرار دیا کہ زندگی صرف خوشیوں کے اکٹھا کر لینے کا نام ہے، کماؤ، دولت، پیسہ، خوشی، پلیئر، اور جتنے بھی ایونٹس ہیں، جتنے بھی بڑے دن آتے ہیں، ان سب میں خوشی کے مظاہرے ہونے چاہیے تاکہ تم خود بھی جیو اور دوسروں کو جینے دو۔ پوری زندگی کا مقصد یہ رہا۔ اور دوسرا گروہ جو ناکام تھا، آپ نے اگر ہنری پہلو کو پڑھاؤ تو اس میں امام تھا ان سب کا گیا اپنے زمانے کا، اور اس نے زندگی کو مایوسی میں لیا کہ زندگی دکھ کا نام ہے، زندگی تکالیف کا نام ہے، زندگی ایسی چیزوں کا نام ہے کہ آدمی مایوس ہو جائے اور جب جہد چھوڑ دے۔ اور ان دونوں انتہا پسندانہ نظریات کے علاوہ ایک وہ چیز تھی جو خدا نے وحی کے ذریعے نازل کی اور اللہ نے بتایا کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ زندگی کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ روحوں کو بھیجنے والا ہے، اللہ ہی کے قبضے میں زندگی اور موت ہے۔ وہ یہ ذات ہے جو انسانوں اور جانوروں اور ہر چیز کے متعلق فیصلہ کرتی ہے، اور وہ تنہا اور اکیلی ذات ہے جس کے فیصلوں پہ کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، اور جب اور جیسے وہ چاہے اپنا فیصلہ نافذ فرما دے، کوئی روک ٹوک اس کے لیے نہیں۔ ساری تعریف اسی کے لیے ہے، یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ یہاں کا توجہ اور تبدل اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اور جب تک اس کا علم نہ ملے ذرہ اور خطہ حرکت نہیں کرتے۔ اس نے بتایا زندگی کیا ہے، اور کئی بار کہا اپنی پاک کلام میں، خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت دونوں کو اس لیے پیدا کیا ہے جب لوگ تم معاملہ تاکہ ہم تمہیں جانچیں، آزمائش کریں اور تمہارا امتحان لیں کہ کون آدمی ہے جو سب سے بہتر عمل کرتا ہے، بیسٹ پرفارمنس، سب سے اچھا عمل کس انسان کا ہے۔ اللہ نے کہا کہ زندگی کو اس لیے دیا، اس لیے اس کو تعین ہوتا ہے، اور اس سے زندگی کے بابے نما کا پتا چلتا ہے کہ اس سمندر میں زمانے کی زندگی کی کشتی اس طرف تو چلے گی، اور انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی زندگی کو امتحان کہا ہے، اس کی دولت بھی اس کا امتحان ہے، اور اس کا فقر و فاقہ بھی امتحان ہے، اس کی خوشحالی بھی امتحان ہے، اور اس کی بدحالی بھی امتحان ہے، اس کا ناکام ہو جانا بھی امتحان ہے، اور اس کا کامیاب ہو جانا بھی امتحان ہے۔ اور حتیٰ کہ موت کو کہا کہ موت بھی انسان کا امتحان ہے، اور جس دن اپنے تجربات کے حضور پہنچے گا اور جس قبر کو کھلائے بیٹھا ہے، لوگ ابھی بستی ڈال کے فارغ نہیں ہوئے ہوں گے تو سارے اختیارات جو سن ہو گئے تھے بس اسی وقت چرچا پیش کر دیا جائے گا کہ آپ زندگی کے امتحان میں کامیاب رہے یا نہ۔ اگر وہ کامیاب رہا تو اس جیسا کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فقط فاز فوزا عظیما، اس نے یقیناً بہت بڑا
کر کیا حاصل کر لیا، اور اگر وہ ناکام رہا تو پھر اس ایسا ناکام بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ہم پھر اسے زنجیروں میں جکڑیں گے ایسے کہ آج تک دنیا میں کہیں تو مجرم نہیں جکڑا گیا۔ اسی لیے کیا کہہ رہا ہے جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم نے کہیں گے اگر ہم نے کیا ہم نے زندگی نہیں دی تھی، یہ بھی سمجھنا تھا، اس زندگی میں سمجھ کے آیا ہوتا اور یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے عقل کے ساتھ ساتھ نبوت بھی دے دی، نبی کو بھی بھیجا تاکہ تم زندگی کا فیصلہ کرو سب سے اچھا عمل کون سا۔ اس لیے زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جس انسان کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سواری کے لیے گاڑی مل جائے۔ زندگی کا اصل امتحان جہاں پر اس پتھر کی پالش ہوتی ہے اور جہاں زندگی نکل کے سامنے آتی ہے وہ غربت ہے، بے بسی ہے، قرض ہے، پاپا ہے، بوجھ پڑتا ہے۔ اب پتا چلتا ہے کہ زندگی کو کیسے ڈیل کر رہا ہے، اب پتا چلتا ہے کہ غربت کیا فیصلے کرتا ہے، اب پتا چلتا ہے کہ تنگی کے حالات میں یہ کس طرح اللہ پر بھروسہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس امید کا انتظار عرض کیا گیا کہ سب سے اچھی عبادت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مشکلات میں زندگی چھوٹ جائے تو اللہ پر بھروسہ سے مشکلات حل ہو جائیں گی، اور کبھی تو ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوشیاں اور آرام ملے۔ یہ سال کون سا ہے؟ اس سال کا سب کو انتظار رہتا ہے۔ اس سال کے لیے لوگ عمر بتا دیتے ہیں اور اس سال کے لیے لوگ 7 سال سوچتے ہیں۔ اللہ کی قدر نبی نے کہا جس کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران رہ گیا، شکر الحسن، اللہ نے دنیا کا آدھے سے زیادہ حسن اس انسان میں جمع کر دیا۔ 2 آدمی آئے اور انہوں نے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے، انہوں نے کہا ماں تم میں سے ایک آدمی اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا جو ہے اس کو پھانسی ہو جائے گی تاکہ وہ لگاتے ہی اور اس سے سر کو پرندے نوچ کھائیں گے، اور پھر اس سے دوسرا خواب دیکھا بادشاہ نے، اور پہلا خواب دیکھا وہ بیٹیوں نے دیکھا، دوسرا خواب بادشاہ نے دیکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کی تعبیر دو، اسے کہا 7 سال تم پر قحط کے آئیں گے اور 7 سال اس سے پہلے خوشحالی کے آئیں گے، اور خوشحالی کے دنوں میں اپنے غلے کو محفوظ کر لینا تاکہ وہ جو 7 برس آئیں گے قحط والے تم اس میں اس غلے کو استعمال کرو جو تم نے دانش مندی سے محفوظ کر لیا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، اور پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا فیہ غاث الناس، اس میں لوگوں کی مدد کی جائے گی، اس میں لوگوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے، اس میں مشکل مجبوری ختم ہو جائے گی، وکیل یا قرون بلوغ اتنے خوشحال ہو جائیں گے کہ وہ پھلوں کا رس نچوڑ کر پیئیں گے۔ اس 1 سال کے انتظار میں پوری عمر بیت جاتی۔ 60 سال تو ہوگی سختی کی، 7 سال تو بھی کہتا ہے شاعر کہ میں نے سختی تنگی اور تکلیف کے دن دیکھے، سبے ہوئے نیک بختی کی، پھر جا کر تم ایک رات ایسی آئی زندگی میں جب چین سے سویا ہو آرام۔ اس لیے زندگی خوشیوں کا نام نہیں، زندگی اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی بہت دولت والا ہو جائے، گھر بنا لے۔ زندگی نام ہے مشکلات سے لڑنے کا، زندگی نام ہے
خدمت کرنے کا زندگی نام ہے اس بادشاہ کے تنگی اور تکلیف کے وقت کیسے گزارا. یہ چیزیں جب اللہ کسی کے نازل کر دیتا ہے حقیقت میں اس آدمی کو چمکانا ہوتا ہے. جتنی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں اللہ سے پناہ بھی مانگتا ہے زبان سے اور دل میں ایک گنا خوشی بھی ہوتی ہے کہ اب میدان میں اتر آؤں, اب اکھاڑے میں اتر آؤں, اب اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں یہ ارادہ نہیں کیا تھا مدینہ منورہ سے چلنے میں کہ وہ جہاد کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ جو قافلہ کیا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے, ان کا سامان سارا چھین لینا چاہیے. جو قافلہ تو معمولی تھا جو شام تجارت کرنے گئے تھے 50 کروڑ سے زیادہ سرمایہ ان کے پاس تھا. اتنا بڑا سرمایہ لے کے ہو گئے. مکہ میں جس عورت کے پاس چند تیلے چاندی تھی اس نے بھی دے دی کہ جاؤ تجارت کرو اور انہیں نفع ڈالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر اس قافلے کو ختم کر دیا جائے مکہ والے کنگال ہو جائیں گے, پیسہ ایک نہیں رہے گا اور یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. جانتے تھے اس لیے جو ضروری ہے کہ کسی بھی قوم سے اگر لڑائی ختم کرنی ہے تو ان کی معاشی قدر ہونی چاہیے, ان کی معیشت کو برباد کیا جائے تاکہ وہ قرضے دینے پہ مجبور ہو جائیں, پیسے مانگنے پہ مجبور ہو جائیں. تو جو مانگتے ہیں جو حکم نافذ نہیں کیا کرتے وہ آزاد گزار ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر یہ کوشش کی. ان کا آغاز بدر سے ہوا. آپ کے پاس یہ قافلہ جو آ رہا ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اور جتنے انگریز مستشرقین ہیں وہ کہتے ہیں لوٹ مار لیے گئے تھے. یہ جہاد تھا, یہ جنگ تھی. دشمنی جب ہوتی ہے تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ اسے کسی بھی چیز کا نام دے لیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سعد دیکھو جو فلاں کو مروا دے گا. سعد آئے عمرہ کرنے کے لیے اور عمرہ انہوں نے کیا مکہ مکرمہ میں دن دہاڑے سورج چڑھا ہوا اور 7 طواف کر رہے تھے. ابو جہل نے دیکھ لیا اور ابو جہل نے کہا جس سے تناؤ دی تھی غالباً امیہ نے, اس نے کہا امیہ جس ساتھ تمہارا دوست ہے تم نے اس سے تناؤ دی ہے, سورج چڑھے دن دہاڑے ہی طواف کر رہا ہے. خدا کی قسم یہ لوگ جان چھڑا کے ہم سے ہجرت کا ٹرین بھاگ گئے اور اب ان کی اتنی ہمت ہونے لگی ہے کہ ہمارے سامنے آئے اور اس طرح طواف کرتے چلے گئے. انہوں نے کچھ نہ کہ اگر خدا کی قسم تمہارا دوست نہ ہوتا تو صاحب تمہیں مزہ سکھا دیتا کہ دن میں مکہ میں آنے کا کیا مطلب ہے. صاحب رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ تم گھر بیٹھو, تم کیا سمجھتے ہو, یاد رکھو اگر میرا خون ہو گیا تو شام تک سے تجارتی قافلے جاتے ہیں وہ شام روک دیں گے, پھر تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی. امیہ بیچ میں پڑا, اس سے کہا جانے دو, ساتھ تم بھی جانے دو, تم بھی جانے دو. انہوں نے کہا حق کرے, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے امیہ جو بھی جہاز تمہیں مروائے گا. امیہ کی دعاؤں کی ضرور نکل گئی. اس نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے, یہ کیسے ہو گئی تم سے نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تم جب ملو گے تو دیکھنا اس امیہ کو بھی جہاز مروائے گا. ایک دن بدر میں ایسے بھی ہوا ساتھ میں جو دھمکی دی کہ ہم تمہارا راستہ روک دیں گے, یہ راستے کا کافی تو تھا. پتا کہ 6 برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں معاہدہ حدیبیہ میں تو حدیبیہ میں آپ نے فرمایا غصے میں آپ ابراہیم پاگلوں کو کیا ہو گیا قریش کو, ان کے گھروں میں باتیں پڑ گئے ہیں اور یہ ہر مرتبہ ان سے لڑنے کے لیے دوڑتے ہیں, ہر مرتبہ میرے خلاف اٹھتے ہیں. ان کے پاس ایک چھوٹی کوڑی نہیں رہی کھانے کو, لیکن خدا کی قسم اگر یہ اس مرتبہ جنگ کریں گے تو میں بھی کروں. معاشی طور پر کمر توڑ دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب وہ نکلے ہیں تو اسی لیے کہ جائیں اور اس قافلے کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی معاشی طور پر جڑ اکھڑ جائے. مگر ہوا جو کچھ سے ہوا اللہ سے ایسے ہی منظور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے آئے اور عارف کو مانا تھا
جب وہ واپس لوٹے ہیں تب بڑا مشکل زمانہ تھا. جب وہ آ رہے تھے ساری مشکلات کے ساتھ آپ نے کہا عثمان تم رک جاؤ میری بیٹی بڑی بیمار. 12 یا 13 آدمی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں حصہ دیا تو نہیں. جب بدر سے لوٹے واپس تھے تو پوچھا کہ بیٹی کا کیا ہوا. لوگوں نے کہا وہ تو وفات پا گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ گئے دیر تک بیٹھ کے روتے رہے. فرمایا میری اس بیٹی نے اللہ کی راہ میں بڑی تکالیف اٹھائی. ان میں تم بتا عثمان میں دوسری بیٹی سے تمہاری شادی کر رہی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تعلق تھا. یہ ہے زندگی کے سفر میں اپنے رفقا پر اعتماد. اس سے پتا چلتا کہ دین کیسے بنتی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنے وفادار آدمی چاہیے. حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا اور آپ نے فرمایا کون ہے جو علاقہ عثمان کے خون پر بیعت کرے تو اطلاع یہ آئی ہے کہ عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ سے بیعت کرے عثمان کے خون میں میں جنت کی ضمانت سے لیتا ہوں. صحابہ رضی اللہ عنہ ڈوب پڑے. باہر ہو گیا 1400 کے قریب آدمی میں بیعت. لوگوں نے کہا کہ عثمان بیعت سے محروم رہے تو مکہ چلے گئے. مکہ سفارتی تعلقات کی وجہ سے گئے تھے اور اگر آج وہ ہوتے تو اس بیعت میں شامل ہوتے یہ زیادہ اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور آپ نے فرمایا کتنا ہاتھ ہے. لوگوں نے کہا آپ ہی کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ ان کا یہ بھی آپ کا. تو آپ نے فرمایا میرا یہ دایاں ہاتھ میرا نہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور آپ نے دوسرے ہاتھ سے رکھا اور آپ نے فرمایا دیکھو عثمان نے بھی میری بیعت. لوگوں نے کہا عثمان بڑا خوش نصیب ہے اس بیعت میں بھی شامل ہوا اور مکہ میں عمرہ بھی کر رہا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میرا خیال ہے کہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا. وہاں مکہ میں لوگوں نے کہا کہ آپ تقریر آئے ہیں بڑی عزت کی بڑا احترام کیا. اور مکہ والوں نے کہا جنگ اپنی جگہ پہ اور سفیروں کا احترام اپنی جگہ پہ اور آپ آئیے اور عمرہ کر لیجیے. انہوں نے کہا عثمان اس وقت تک عمرہ نہیں کرے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں. یہ اعتماد زندگی ان مشکلات میں گزرتی معاشی بدحالی میں تنگی میں بہت سی خواہشات جو دکھنا رہ جاتی ہیں اور جن کو پورا کرنے کا موقع اس زندگی میں نہیں ملتا. لیکن جب یہ چیزیں آتی ہیں پھر سمجھتی ہے زندگی. پھر پتا چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے. جب یہ چیزیں آتی ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ اللہ پر کتنا اعتماد ہے کتنا بھروسہ ہے خدا کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے ایمان کتنا بنا ہوا ہے. لوگوں کے دانے تشویش چینی لوگوں کے فتوے ان سب سے اپنے کام بند کر لے اور زندگی کی راہ کو طے کرے. مشکلات تکالیف ان کے مقابلے کے لیے بندن میں گزرے اور سمجھے کہ مشکلات اور تکالیف یہ بھی خدا کی رحمت ہے. اگرچہ اس کی شکل بری ہے مگر حقیقت اس کی بھی خدا کی رحمت ہے. شکل چڑیل جیسی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر خدا کی رحمت ہے. مریم نے کہا لیکن بدلا کاش عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے میں مر جاتی تو ان کو نسل منسیا بس دھوم بہلی بچڑی ہو چکی ہوتی. لوگوں کو یاد سنا ہوتا کہ مریم نام کی کوئی لڑکی اس دنیا میں آئی تھی یا نہیں. مریم جس چیز سے موت کی تمنا کر رہی ہے اس چیز کی حقیقت میں اللہ نے نبوت رکھی. ظاہر کی شکل کیسے ملی ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے. اس کا نتیجہ نکلا جب سے بچے نے کہا نہیں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتا نہیں کتاب تم کی کتاب نہیں ہے وجہ نہیں نبی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے مبارک بنایا ہے. میں اس کائنات میں جہاں بھی رہوں گا خدا کی برکتیں مجھ سے نازل ہوں گی. سلام والے خدا کی رحمتیں نازل ہوں جس دن میں پیدا ہوا ہوں وہ محمود جس دن میں مروں گا بھیا اور جس دن میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا اس دن کی خدا کی رحمتیں میرے سے نازل ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا
اس لیے آدمی مشکلات اور مسائل کو سوچے اور دیکھے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ظاہر میں اس کی شکل بری ہے مگر حقیقت میں یہ خدا کی رحمت ہے، اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کو